اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آج میں نے آپ کے سامنے مسجد میں وضو کر کے آنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سنت کے مطابق وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر ایک ایک قدم پر اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ہر ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فضیلت بتائی تو ہم جب مسجد کی طرف آتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے کہ جتنے مسجد کی طرف قدم زیادہ ہوں گے تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، درجے بھی زیادہ بلند ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب نماز کے لیے آئیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں، تاکہ ہر قدم پر ہمیں نیکی بھی مل جائے، درجہ بھی بلند ہو جائے اور گناہ بھی معاف ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، فرمایا گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف آنے والے کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، اس حاجی کی طرح اجر ہے جو حاجی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے حالت احرام میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا ثواب اس حاجی کی طرح لکھا جاتا ہے جو حاجی حالت احرام میں ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں، جو حج کے لیے جاتا ہے 7-8 لاکھ خرچہ کر کے جاتا ہے، اب پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا، لیکن جو اللہ کے گھر کی طرف حج وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو حاجی کے حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جو صبح آئے گا وضو کر کے مسجد کی طرف، تو صبح کی نماز میں اس کو حج کا ثواب مل گیا، اور جو ظہر کو آئے گا تو ظہر کو حج کا ثواب مل گیا، جو عصر کو آئے گا تو عصر کو حج کا ثواب مل گیا، جو مغرب کی نماز میں آئے گا گھر سے وضو کر کے تو مغرب کے وقت حج کا ثواب مل گیا، جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے آئے گا تو اس کو عشاء کی نماز کے وقت حج کا ثواب مل گیا۔ روزانہ 5 نمازوں کے لیے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد طرف آئے گا تو روزانہ 5 حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جو گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد طرف آنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ یہ احرام باندھ کے اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے،
اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہر ایک ایک قدم پر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک قدم اٹھایا صدقے کا ثواب مل گیا، دوسرا قدم اٹھایا صدقے کا ثواب مل گیا، اب یہ جتنے قدم اٹھائے گا اتنے قدموں پہ صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد میں نماز کے انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا جتنی دیر یہ نماز کے انتظار میں بیٹھے گا اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور کوئی دنیاوی تذکرے بھی نہیں کرتا اور باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرمایا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف فرما دے، اے اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم بازار کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، منڈیوں کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، گناہوں کے اڈے کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، میلے میں دوڑ کے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں، دنیا کی یاریاں پالنے کے لیے دوڑ کے جاتے ہیں۔ جس رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اس رب کا جب بلاوا آتا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے، کتنے اجر سے محروم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔